بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 78 ہے، جس کا عنوان ہے اسپین کا انتظام سلطنت اور ان کی معاشرت۔ یعنی مسلمان جب اسپین میں اندلس میں گئے تو وہاں پر انہوں نے جو حکومت قائم کی اس کا انتظام کیا تھا، کس طرح کی تھی، اور وہاں کی معاشرت وغیرہ مسلمانوں کے جانے کی وجہ سے کیسی ہو گئی تھی۔ تو اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایلخانی سلطنت کا تعارف پڑھا تھا، ایسے ہی ایلخانی سلطنت کے جو حکمران گزرے ہیں ان حکمرانوں کی فہرست کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی صفوی خاندان کی حکمرانی کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ صفوی خاندان کیسا تھا، اس کی حکمرانی کس طرح کی تھی۔ ایسے ہی ان کا تعارف ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ان کے عروج و زوال کی داستان کے حوالے سے ہم گفتگو کر کے آئے ہیں کہ کیسے ان کو عروج ملا اور پھر کیسے ان کو زوال ملا، اور تیمور بیگ کی وجہ سے ان کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس موضوع سے متعلق ہم تفصیلات پیش کر کے آئے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسپین کا انتظام سلطنت دیکھیں گے کہ وہاں کا نظام حکومت، انتظام سلطنت کیسا تھا۔ ایسے ہی وہاں کی معاشرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کے وہاں جانے کی وجہ سے وہاں کی معاشرت کس طرح کی ہو گئی تھی، اور ایسے ہی وہاں کی زراعت، صنعت اور تجارت کے حوالے سے تفصیلات پیش کریں گے کہ وہاں کی یہ تمام چیزیں کس طرح کی ہو گئی تھیں مسلمانوں کے جانے کی وجہ سے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اسپین کا انتظام سلطنت دیکھتے ہیں۔ تو انتظام سلطنت کے حوالے سے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اندلس کا یا اسپین کا ایک ہی بات ہے کہ ان کا جو اسلامی حکومت کا انداز تھا وہ بنیادی طور پر اموی خلافت جیسا تھا۔ یعنی چونکہ بنو امیہ کے خلفاء ادھر گئے نا، تو جیسے بنو امیہ کے خلفاء نے اپنے دور میں ادھر حکومت کی تھی تو ایسے ہی اسی انداز کی حکومت وہاں پر بھی قائم کی تھی۔ لیکن اس پر چونکہ اب موجودہ مشرق میں جو ہے وہ عباسی حکومت چل رہی تھی، تو بہت سی باتیں عباسی حکومت کی بھی اندلس کی حکومت پر اثر انداز ہو گئی تھی۔ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو وہاں پر اندلس میں، اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی وہ دونوں کو ملا کر ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر وہ اموی خلافت جیسی تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ انتظامات جو ہیں وہ موجودہ بنو عباس کی جو حکومت تھی اس طرز کی بھی تھی۔ تو خلافت کے جو خصائص تھے اور طرز عمل تھا یا نظم حکومت تھا وہ کچھ موروثی تھا، یعنی موروثی خلافت تھی۔ ایسے ہی حکومت کے کئی شعبے، کئی محکمے تھے، اور ہر شعبہ، ہر محکمہ ایک وزیر کے ماتحت ہوا کرتا تھا، اور ایسے ہی ایک سب سے بڑا افسر ہوتا تھا جس کو حاجب کہا جاتا تھا۔ باقی جتنے بھی محکموں کے شعبوں کے وزراء ہوتے تھے وہ اسی حاجب یعنی اس بڑے افسر کے ماتحت کام کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے ہی وزیروں کے علاوہ منشی، کاتب، دبیر وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے، اور ہر ایک صوبے کا ایک گورنر ہوتا تھا، اور وہ صوبہ اسی گورنر کے ماتحت کام کر رہا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ملکی دفاع کے لیے اور ملکی امن و امان کے لیے ایک منظم اور باضابطہ فوج بھی مقرر کر رکھی تھی۔ ایسے ہی ایک طاقتور بحری بیڑیا بھی ان کے پاس موجود تھا، اور پولیس کا ادارہ بھی کام کر رہا تھا تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ نظم و نسق کو بحال کیا جا سکے اور امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔ ایسے ہی جگہ جگہ عدالتیں بھی قائم تھیں جن کے اندر قاضی مقرر تھے، اور وہ انصاف کے اصولوں اور عدل کے جو اصول تھے ان کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ وہاں کا جو ملکی نظم و نسق تھا یا سلطنت کا جو انتظام تھا وہ تھا، اس طریقے سے وہاں پر سلطنت کام کر رہی تھی۔ تو چلیے اب ہم وہاں کی معاشرت، وہاں کے آداب وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو اندلس میں جب مسلمان گئے تو مسلمان وہاں کی اور یورپ کی مہذب ترین قوم کے طور پر ابھرے تھے۔ مسلمانوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے،
مسلمانوں کے جو گھر تھے وہ آرام اور آسائش سے بھرپور ہوا کرتے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کے بنے ہوئے کرتے تھے۔ اور اگر مسلمانوں کے اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھیں تو جو مسلمان تھے وہ رواداری، مروت اور اخلاقیات، ان چیزوں سے ان کی شخصیت بھرپور ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی انہوں نے وہاں کے عیسائیوں اور وہاں کے یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک اور برتاؤ رکھا تھا، اچھا سلوک رکھا تھا ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو گئے تھے۔ اگر لباس اور بود و باش کے حوالے سے گفتگو کریں تو ابتدا میں تو جو اندلسی مسلمان تھے وہ عربوں جیسا لباس پہنتے تھے، لیکن بعد میں ان کے لباس میں کافی زیادہ تبدیلی آتی چلی گئی، اور چونکہ عربوں میں تو عمامہ پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، لیکن بعد میں یہ عمامے کا رواج ان میں گھٹتا چلا گیا اور عمامے کی جگہ ٹوپیوں نے لے لی تھی، تو حتیٰ کہ یہاں تک یہ رواج بڑھا کہ علماء، فضلاء اور فقہاء نے بھی ٹوپیاں پہننا شروع کر دی تھیں، اور اس کے بعد پھر عوام میں ننگے سر رہنے کا رواج شروع ہو گیا۔ ایسے ہی فیشن کے نئے نئے ڈیزائن جو ہیں وہ اس وقت رائج ہو چکے تھے، اور ننگے سر رہتے تھے تو ٹیڑھی مانگ نکالنا، چھری کانٹے کا استعمال کرنا، اس طرح کی چیزیں ان میں رائج ہو چکی تھیں۔ ایسے ہی ان میں آداب کی بڑی رعایت رکھی جاتی تھی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، رہن سہن کے طریقے ہیں، یہ کافی حد تک ان میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اور ایسے ہی اندلسی جو عورتیں تھیں ان کو کافی آزادی حاصل تھی، اور معاشرہ میں عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حالانکہ یورپ میں اس طرح کی چیزیں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بہت سی عورتیں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ عالم اور فاضل بن چکی تھیں۔ عورتوں کا جو لباس ہوتا تھا وہ عمدہ اور نفیس اور ریشم کا بنا ہوا ہوتا تھا، خوبصورت ہوتا تھا۔ عورتیں جو ہیں وہ زیورات پہنتی تھیں، سونے چاندی کے زیورات ان میں عام تھے۔ ایسے ہی اگر وہاں کی عمارتوں کو دیکھیں تو بڑے خوبصورت شہر مسلمانوں نے اندلس میں، اسپین میں جا کر بسائے تھے، اور ان شہروں میں عمدہ مکانات تھے، کشادہ سڑکیں اور مکانات میں باغیچے ہوا کرتے تھے۔ شہروں میں جو ہے نہروں کے ذریعے اور پائپوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا، اور سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں جو ہے روشنی کا انتظام کیا گیا تھا کہ رات کو پورا شہر جو ہے وہ جگمگا اٹھتا تھا۔ تو یہ وہاں کی معاشرت تھی جو کہ انتہائی زیادہ خوبصورت تھی، اور یورپ اس طرح کی معاشرت سے عاری تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی معاشرت بھی ہو سکتی ہے، یا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس طرح کی معاشرت بھی ہو سکتی ہے جیسی معاشرت وہاں پر جا کر مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ تو چلیے اب ہم وہاں کی زراعت اور وہاں کی تجارت اور صنعت وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں کی زراعت دیکھیں تو جب سے اندلس عربوں کے ماتحت آیا تھا، عربوں کے زیر اقتدار آیا تھا، تو عربوں نے وہاں پر زرعی طریقوں کو رواج دیا اور سائنسی طریقوں کو رواج دیا۔ عربوں نے وہاں پر محنت کی اور بہت سے بنجر خطوں کو انہوں نے آباد کر لیا، اور وہاں پر کئی قسم کے پھلدار درخت کاشت کیے، فصلیں کاشت کی، جو آج بھی اندلس میں عام پیداوار کے طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی مختلف جو ہے وہ درخت وہاں پر کاشت کیے، حالانکہ یورپ کو پہلے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہی، عربوں نے ہی ان کو کیلے، انار اور آڑو، خوبانی، ناشپتی وغیرہ جیسے پھلوں سے روشناس کرایا تھا۔ حکومت خود کھانا تیار کر کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ تو اس طرح زراعت میں بے مثال ترقی اندلس میں مسلمانوں نے جا کر کی تھی۔ بہت سے باغات لگوائے، کھجوروں کے باغات، ایسے ہی انگوروں کے باغات اور گنے وغیرہ کی کاشت بھی حتیٰ کہ اندلس میں کی گئی۔ یہ مسلمانوں کا ایک اہم کارنامہ ہے زراعت کے حوالے سے۔ ایسے ہی زراعت کے لیے وہاں پر آب پاشی کا معقول انتظام کیا گیا، اور ملک میں جگہ جگہ کنویں کھدوائے گئے، تالاب بنوائے گئے، نہریں تعمیر کروائی گئی تاکہ ان سے فصلوں کو سیراب کیا جا سکے۔ دریاؤں پر بند باندھے گئے، بند باندھ کر نہریں نکالی گئیں۔ ایسے ہی مویشی پالنے کا جو طریقہ ہے وہ عربوں نے اور مسلمانوں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو سکھلایا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر زراعت میں کافی زیادہ ترقی ہوئی۔ ایسے تجارت کے حوالے سے اندلس میں عربوں نے جا کر بڑی ترقی کی۔ مسلمان جو تھے وہ دور دراز کے ملکوں کا سفر کرتے تھے، جہاں پر کپاس، زیتون کا تیل، انجیر، گنا اور دوسرا صنعتی مال جو ہے وہ اسلامی ممالک کو اور دوسرے یورپی منڈیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو زراعت میں اس وقت اندلس میں اور اسپین میں چیزیں مشہور تھیں وہ سونا، چاندی، تانبا، ریشم
اور لوہا، اونی کپڑا وغیرہ، خوشبوئیں، زعفران، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مشہور تھیں۔ ایسے ہی وہاں پر جو ساحل تھا وہاں پر مونگا اور موتی، ہیرے وغیرہ زیادہ ملتے تھے، ان کا استعمال ہوتا تھا اور ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اندلس میں جا کر یورپ کو روشناس کرایا ان جدید طریقوں سے، تجارت کے ہوں، زراعت کے ہوں، صنعت و حرفت کے ہوں، کارخانے اور ملیں لگانے کے ہوں، ان سب چیزوں سے یورپ جو ہے وہ ناآشنا تھا، مسلمانوں نے جا کر ان کو آشنا کروایا تھا۔ تو جو اندلس کے رہنے والے مسلمان تھے ان میں معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی جو ترقی ہے وہ عام دیکھنے میں ملتی تھی۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب قرطبہ میں، غرناطہ میں یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ رواج اور یہ زراعت، یہ ساری چیزیں عام تھیں، اور اسی زمانے میں لندن اور پیرس جیسے شہروں میں گندگی کے اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہاں کی جو آبادیاں تھیں وہ تاریک اور اندھیرے میں رہتی تھیں، اور ان کے راستے کچے تھے اور گندگی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ قرطبہ میں، غرناطہ میں جو گلیاں تھیں وہ پختہ تھیں، روشن تھیں، صاف تھیں، اور اس طریقے سے جو شہر اندلس کے رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے یورپ کو سکھلایا کہ بھئی نظامت اس طرح ہوتی ہے، نفاست اور پاکیزگی اس طرح ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بتلایا جاتا ہے کہ یورپ میں نہانے تک کا رواج نہیں تھا، وہ نہانے کو ایک عیب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، تو مسلمانوں نے جا کر ان کو صفائی ستھرائی سکھلائی تھی۔ تو یہ کچھ وہاں کی معاشرت تھی اور نظام حکومت وغیرہ تھا جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اسپین کا انتظام سلطنت دیکھا ہے اور وہاں کی معاشرت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ایسے ہی وہاں کی زراعت، صنعت اور تجارت وغیرہ کے حوالے سے ہم نے تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی اسپین کے انتظامی حکومت پر نوٹ لکھیں، یا بعض دفعہ وہاں کی تجارت، وہاں کی زراعت یا صنعت و حرفت پر بھی نوٹ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یعنی اسٹیٹمنٹ تبدیل کر کے اسی سبق میں سے کوئی اور سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اہم سوال یہی ہے کہ اسپین کے انتظامی حکومت پر نوٹ لکھیں۔ تو اگلے سبق نمبر 89 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور اسپین میں مسلمانوں کی علمی ترقی اور یورپ پر اس کے اثرات جو ہیں اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ بڑا گہرا موضوع ہے، بڑا اہم سوال ہے، اور یوں سمجھ لیں اندلس اور اسپین کے حوالے سے سب سے اہم سوال یہ علمی ترقی کے حوالے سے ہے اور اس کے یورپ پر کیا اثرات رونما ہوئے۔ کچھ اثرات کا بھی تذکرہ ہم نے کیا بھی ہے۔ تو بہرحال علمی ترقی کے جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔